تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر ان لوگوں کو ابھی وقت لگتا ہے تو صرف گیٹ آڑا کر دیں, پورا انتشار ہو, گیٹ خالی ایک گیٹ ڈال دو سیدھی طرف. محترم بزرگوں, دوستوں, دینی بھائیوں, اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے اپنے ہی فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو, بلکہ اس وقت جتنے انسانیت ان میں سے ایمان والے زندہ ہیں ان تمام کو اللہ نے اشہر حرم کے مہینے نصیب فرمائے. بڑے مبارک, بابرکت, قابل احترام مہینے ہیں جس میں میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جو مہینے کی گنتیاں ہیں اور جو مہینے متعین ہیں اللہ کی طرف سے, فرمایا وہ 12 مہینے ہیں. یہ کس وقت مقرر کیے گئے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض, جس دن آسمان و زمین کو بنائے گئے اسی وقت سے یہ مہینے متعین ہیں. ان میں سے منہا 4 حرم, 4 مہینے بڑے قدر والے ہیں, ذی احترام مہینے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک تو کہا گیا کہ ذی قعدہ, جس سے گزر کر ہم ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں, اور محرم الحرام, یہ ترتیب وار 3 مہینے, اور چوتھا مہینہ فرمایا وہ ماہ رجب کا مہینہ. ذی الحجہ کیا مطلب کہ حج والا مہینہ
کہ جس حج کے لیے میں اور آپ، کیا مالدار کیا غریب، امت کے کہ ہر فرد امت کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اپنے فضل سے حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش تو مالدار کرتا ہے، تمنا ہر غریب سے غریب کی ہوتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آج کا دن الحمدللہ ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ان حرمت والے مہینوں میں مقبولیت عطا فرمائے، قرب الہی نصیب فرمائے، دین پر چلنے کا شوق ولولہ نصیب فرمائے، اللہ کی نامرضیات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الغرض دوستو بزرگوں، ان ایام کی فضیلت اور اعمال کے بارے میں انشاءاللہ اخیر میں کچھ اس پر تبصرہ کیا جائے گا، کیونکہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو مجمع کے پورا ہونے پر، یعنی لوگوں کے جڑنے پر عرض کیا جائے گا، مجبوری ہے۔ اللہ معاف فرمائے، عظمت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے چونکہ حج کا مہینہ ہے، حج پر ابھی مستقل کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، تو مستقل ایک مختصر حج کی فرضیت و اہمیت پر بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، پورے ارکان اسلام جو ہیں اسے سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے ارکان وہ 5 چیزوں پر ہے۔ گویا کہ خیمہ ہے، ایک گھر ہے، ایک مکان ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ گھر، وہ مکان، وہ خیمہ اس طرف جھکا ہوا ہوگا، ناقص ہوگا، وہ کامل و مکمل نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسے دوستو بزرگوں، پورا دین، پورا اسلام ان 5 ستونوں پر گامزن ہے۔ ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن نہیں ہوگا تو دین ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ تو ان میں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید ہے، ایمان ہے، پھر فرمایا نماز ہے، روزہ اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ تو حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین بنیادی رکن ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، ان کی آل و اولاد کی قربانیوں کا، ان کی وفاؤں کا، ان کی دعاؤں کا نام ہے، کہ انہی کی قربانیوں سے، جو کہ الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی کچھ تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئی، تو انہی کی قربانیوں کا نعم البدل امت کو یہ عبادت نصیب ہوئی ہے، ان کی اداؤں سے، ان کی دعاؤں سے۔ کہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا، اپنے عمل سے اللہ کو کچھ اس طرح راضی کر لیا کہ قیامت تک کے لیے امت کے ذمے وہ فرض ہو گیا، فرض عین ہو گیا۔ یہ شخص چاروں ارکان پر عمل کرتا ہو، اس پر چلتا ہو، اسے گلے لگا کر پورے ارکان کو باقاعدہ مکمل طور پر ادا کرتا ہو، لیکن ایک حج جو کہ 5واں رکن ہے وہ اسے ادا نہ کرتا ہو، گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو بزرگوں،
حج بہت بڑی عبادت ہے اس طور پر کہ حج مالی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ دیگر ارکان کو، فرائض کو دیکھیں گے کہ توحید وہ جسمانی عبادت ہے، ایمان وہ جسمانی عبادت ہے، نماز روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج کے بارے میں حج کی ایک منفرد شان یہ ہے، یہ حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، کہ آدمی مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، یہ قربانیاں لگتی ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اس حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے کلام میں اعلان فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے حج کے عنوان کو باندھا ہے۔ دیگر عبادت بھی فرض عین ہے، بڑی اہمیت کی حامل، لیکن جو تاکید، جس شان کے ساتھ، جس قابل اہتمام و اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حج کے فرض ہونے کو بیان کیا ہے، دیگر کسی عبادت کے فرضیت پر یہ شان نظر نہیں آتی ہے، کہ بڑا عجیب انداز ہے۔ اگر اس کی تفصیل پہ ایک حرف پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو پھر آج کا وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ کیا کتنا تاکید ہے، کتنا پاورفل کلام ہے یہ۔ الغرض مفہومی اعتبار سے ترجمہ کرتے ہوئے، خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں میں سے بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، زاد سفر، اسی طرح وہاں پہنچنے کی گنجائش رکھتا ہو، سکت رکھتا ہو، اس کے لیے فرمایا کہ حج فرض ہے، حج کا سفر اس کے لیے گویا کہ فرض عین ہے۔ اور آگے فرمایا ومن کفر، باوجود استطاعت کے سب کچھ ہے، مالدار بھی ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو سن لے اللہ تجھ سے کیا، پورے عالموں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہ تیرے حج کی ضرورت ہے۔ کہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال پر حج کو واجب کرنے والی ذات بھی وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے، کہ جس اللہ نے مال دیا، جان دیا، صلاحیت دی، ساری استطاعتیں دی، اسی اللہ کا فرمان ہے کہ میرے دیے ہوئے جان میں، میرے دیے ہوئے مال میں کیا کرو، حج کرو، میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کی زیارت کرو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے اور بہت دے، اور آدمی اس کا احسان مند ہو جائے کہ جناب میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں، آپ نے تو استحقاق سے بھی زیادہ مجھ پر احسان فرمایا، نہیں جس احسان کا میں قابل نہیں تھا اس سے بھی زیادہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، میں کیسے اس احسان کا بدلہ ادا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہہ دے بس کچھ کرنا نہیں ہے، بس میرا فلاں یہ کام کر دینا، تو کیسے دل و جان سے وہ کہتا ہے کہ میں ضرور اس کام کو پورا کروں گا، کہ اس کے احسان کے بدلے میں آدمی اپنے سب کچھ کو کھپا دیتا ہے تاکہ اس کی ایک بات کو کیا کر لے، ادا کر لے۔ تو میرے بھائیوں کہ جان دی ہے، دی ہوئی اس کی تھی، مگر حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، یہ سب کچھ اسی کا، رواں رواں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ظاہر میں باطن میں جتنی نعمتیں، جتنا کچھ ملا ہے دنیا میں، مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے وہ کس کا کرم ہے؟ مولا ہی کا کرم ہے۔
اللہ نے دیا ہے تو موجود ہے، جب چھین لے تو کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو دینے والے نے کہا کہ بھی اس مال میں، اس جان میں کیا حق ہے کہ جس طرح دیگر چیزیں فرض ہیں ان میں سے حج بھی فرض ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من حج للہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے اس حال میں کہ کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو حج سے ایسا لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو ایسے ہی وہ حج سے لوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جب حج سے لوٹے تو کیا کرو، جب حاجی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، درخواست کرو۔ اسی لیے اس کو حکم ہے کہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، ساری امت کے لیے دعا کرے، 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے حج سے واپسی پر۔ معمولی بات نہیں ہے، وہ گناہوں سے صاف ہو کے آیا ہے۔ تو آگے ایک حدیث میں اتنا فرمایا، باوجود استطاعت کے دنیا کے ایسے آزار جس میں تو آدمی چکی کی طرح گھما جا رہا ہے، پھنسا جا رہا ہے، اس لچر عذر کو وہ اللہ کے حکم پر کیا کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، دنیا کو آگے کر دنیا کے تقاضوں کو آگے کر کے حج کو ٹال مٹول کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا میرے بھائیوں، ومن کفر جو آیت ہے، اگر تم نہیں کرتے تو اللہ اتنا بے نیاز ہے، 2-3 سال ایسا گزرا، مالداروں نے مالوں کی جان جو مال کی وجہ سے جو حج کر سکتے تھے، جو جان کی وجہ سے، قوتوں کی وجہ سے، کہ جسے جو ملا، جس کی وجہ سے وہ حج کر سکتا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ حج نہیں کر سکے۔ اللہ نے بتایا، اللہ نے دکھایا کہ منہ پر تماچے کے طور پر تماچے لگاتے ہوئے اللہ نے سمجھایا ہم ایسے ہی بے نیاز ہیں۔ جب کرنا چاہو، جب حالات موافق ہوں، کر سکتے ہو کر لو، ناقدری پر ہم ایسا ہی چھینا کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن آپ حج نہیں کر سکتے۔ کہ کتنے لوگوں نے تڑپتے سالیں گزار لیے کہ حج کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ ہے، حج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے دکھایا اس پر جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، ہم ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داروں کی برکت سے چھوٹی موٹی خدمت میں پہنچنا ہوا ہے، لوگوں کے وہ جذبے، کیا جذبے ہیں، کیوں کہ وہ 2-3 سال کے بعد موقع ملا ہے۔ بہت ساروں کو تو اعلان ہوا کل تک آپ پیسے جمع کرو گے تو آپ کا بھی سلیکشن حج کے لیے ہو جائے گا، انتخاب آپ کا بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو 4 لاکھ کل تک جمع کرنا ہو، معمولی سی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے ہر طرح کی قربانی دی ہے کہ زمینوں کو انہوں نے، جائیداد کو بیچا ہے، اپنے زیورات کو گروی رکھا ہے، عجیب حالات کے ذریعے سے، کہ اتنی تعداد جو پہلے مرحلے میں 5 دن تک لگاتار جاتا رہا اور جاتے رہے اور ان کو بھیجا جا رہا، اس کے بعد بھی 180 پر 9 حاجیوں کا پھر کیا ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ کس کی توفیق ہے؟ اگر یہ چاہتے کہ اگر ہم اپنے مال کی وجہ سے، قوتوں کی وجہ سے جاتے تو آج 2-3 سال کیسے کیوں نہیں گئے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے تم کو محروم کر رکھا تھا؟ ایسے کتنے ہوں گے میرے بھائیوں؟ حج کے ایام میں بھی، حج کے دنوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بالکل حج کے بغل مکے کے شہر میں رہنے والے، وہاں تجارت نوکریاں کرنے والے، ان سے پوچھو آج تک کوئی حج بھی نہیں ہوا، کوئی عمرہ بھی نہیں ہوا۔ قبول کر لے تو ایسے دور دراز سے اللہ قبول کرتے ہیں، محروم کرنا ہو تو پاس رہ کر بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اعلان جو ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل ہیں، ان کے ذریعے سے جو اعلان ہوا ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ پریشان ہیں کہ وادی غیر ذی زرع، کوئی آبادی نہیں، کہ مسجد سے پہلے، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجد کے تعمیر سے پہلے کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے؟ یہ ڈیفنس لیوٹ کچھ سال پہلے اس کی کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے؟
کہ غیر آباد معمولی بات نہیں کہ ایک آدمی کو اعلان یہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اعلان کرو بنجر زمین میں دور دور تک کوئی آبادی، کوئی نشو نما نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، آبادی کے اسباب تک نہیں ہے، ایسی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا حکم کہ حج کا، وہ بھی حج کا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا نہیں، وہاں روزہ رکھنے کا نہیں، حج کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اعلان کرو۔ تو پھر ہم بار بار کہتے ہیں، بارہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ آئیں گے، یأتون کیسے آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے، کہ تھکے ہوئے، نشان صرف ان تک نہیں، ان کے سواریوں پر، یہاں تک نوبت آئے گی ان کے سواریوں پر تک نشانیاں ہوں گی، دور دور علاقے سے حج کے لیے آئیں گے۔ کہ آواز لگانا آپ کا کام، پہنچانا کس کا کام ہے؟ اس زمانے میں کوئی ایک سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ بھی دور تک پہنچایا جائے، سیٹلائٹ کا یا کچھ اور ذریعہ نہیں، کہ قربانیوں کے ذریعے سے وہ اعلان تھا۔ سب سے پہلے پچھلے ہفتہ بھی یہ بات آئی ہوگی، اگر موقع ملتا تو ہم بھی تفصیل بتا سکتے تھے، لیکن یہ کہ بھی کہ وقت کی نزاکت کا مسئلہ ہے، جو آیت سورہ بقرہ میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ امتحان لیا رب نے اور بندے نے تمام امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس امتحان کا حق بھی ادا کر دیا۔ کیسی قربانیاں جو ہم نے سنا ہے، سنتے رہتے، معلوم ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس قربانیوں کو ہم سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے، کہ کیسی قربانیاں، اللہ اکبر۔ تو پھر اس قربانی کے بعد اس اعلان نے کیا تاثیر پیدا کر دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو ہم نے ہلکی سی جھلک اس موقع پر، اس حج کے موقع پر دیکھا، جو لوگ تڑپ رہے تھے 2-3 سالوں سے، ان کی جو اندر کے جذبات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ سب اس قربانی کا نتیجہ ہے جو ایک بندے نے، ایک چھوٹے سے خاندان نے، ایک بیوی بچوں نے اللہ کے حکم پر سب کچھ لگایا ہے، سب کچھ۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کس جگہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کیا حکم ہے، آگ پر کود رہے ہیں اللہ کے نام پر، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نام پر، گردن پر چری، اپنے بیٹے کے گردن پر چلی چلایا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر، صفا مروہ کا سعی وہ بھی اللہ کے نام پر، سب کچھ۔ اسی وجہ سے کہا من حج للہ فمن حج البیت او اعتمر، ہر جگہ قید یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو جائے، ہر عمل کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو دوستو بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کیا کالے، کیا گورے، کیا امیر، کیا غریب۔ ایسا نہیں کہ بھی امیر ہی امیر مال کی وجہ سے آئے ہوں۔ ہم نے ایسے فٹ پاتھ پر ٹیلے چلانے والوں کو دیکھا، معمولی ترکاریاں بیچنے والے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ان کا گھرانہ کیسے چلتا ہوگا، لیکن جب توفیق ان کے دلی جذبات کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، وہ آج حج کے سفر پر موجود ہے۔ وہ دل کا جذبہ لے جاتا ہے، اندرونی کیفیت لے جاتی ہے، میری کیا حیثیت کہ حج کروں، اللہ توفیق دینے والے، وہ دل کے جذبے پر۔ یہ سارا حج کا سفر وہ دل کا جذبہ ہے، وہ اندرونی قربانیاں ہیں، وہ رونا، وہ مانگنا۔ شروع میں کہہ چکا ہوں، یہ حج قربانیوں کا، ان کے اداؤں کا، ان کے دعاؤں کا، ان کے وفاؤں کا نام ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا کہ قیامت کے قریب مالدار لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، تاجر لوگ تجارت کے لیے، مالدار لوگ بھی تجارت کے لیے، شہرت کے لیے، علم والے شہرت کے لیے، اور کم درجے کے لوگ وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ مالدار لوگ تجارت کے لیے، علم والے شہرت کے لیے، اور اس سے ہٹ کر کم درجے کے لوگ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھا ہے، وہاں بھی لوگ کسے مانگتے ہیں؟ جہاں اللہ سے مانگنا ہے مسجدوں میں مانگتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، جہاں ساری دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے،
زندگی مانگتے مانگتے ایسے منحوس زندگی، وہاں بھی کسے مانگ رہے ہیں؟ لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہ حج کس کے لیے ہو؟ اللہ جو گئے ہیں ان تمام کو اللہ کے لیے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک رکن ادا کرنے گئے ہیں، اس ایک رکن کی برکت سے اللہ پورے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الغرض دوستو بزرگوں، جو نیت ہے خالص ہے، اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت ہے، سب جانتے ہیں کہ لمبی تفصیل ہے کہ کیا احرام ہے، کہ اچھوں کو ایک ہی حالت پر لا کر کھڑا کر دیا، وہ احرام کی حالت ہے۔ کیا امیر کیا غریب کہ آج تک جو حلال تھی وہ احرام کی وجہ سے حرام ہو چکا، کہ کیا مطلب کہ اللہ کی مرضی پر حرام کو حلال کو چھوڑا ہے کہ زندگی بھر حرام کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ یہ سب کے لیے ہی پیغام ہے، سب کے لیے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے مشابہت ہے۔ اب آخر میں سنیں گے کہ اس مہینے میں صرف حاجیوں کے لیے عبادت نہیں، غیر حاجیوں کے لیے بھی کیا عبادتیں ہیں، کہ مشابہت، تشبہ، کہ ان اللہ کے راستے میں گئے ہوئے مہمانوں کی مشابہت اختیار کر لو تاکہ اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، بدلے میں میرے آپ کی سب کی مغفرت ہو جائے۔ کہ ہر کوئی ایک احرام میں ہے، مالدار ہر کوئی اپنے سارے عیش و عشرت کو، مزے والی زندگی کو چھوڑ کر ایک ہی لباس میں، کہ کیا پتہ چلا کہ آج میں اپنی حالت پر مست ہوں، کہ زندگی بھر برانڈڈ کرنے والوں کہ یاد رکھو کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، اسی حالت پر ایک دن مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک عارضی طور پر سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، موت پر سب کچھ چھوڑنا ہے۔ اولادوں کو آج تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب 40 دن کے لیے کتنی ترتیبیں بنا، بہن کے گھر، خالہ کے گھر، چھوڑا عارضی ہے، ایک دن حقیقت میں سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آج اپنی تجارتوں کو زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا، حج کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ساری ترتیب بنا لیا۔ گویا کہ آج تک جو دعوے تھے، میں میری فیکٹری سے تجارت سے پلتا تھا، 40 دن پالنے والا اللہ ہے، میرے بغیر بھی تجارت، میں اہم تھا، یہی بہت بڑا وہم تھا، مرنے پر پتہ چلے گا میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو میں تو اپنے ذہنوں میں ایک بت سوار کر لیا تھا، میں اہم ہوں، مرنے پر پتہ چلے گا میری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو یہ حج، یہ سارے خلاصوں کا نام ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور وہ جو لبیک، کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیا حج کیا جو بول ہے، تلبیہ ہے، لمبی تفصیل ہے، مجھے صرف اس پر ایک مختصر بات عرض کرنی ہے، جو بار بار شرک سے انکار کا اس تلبیہ میں نام ہے۔ میرے بھائیوں، شرک خفی سے بھی، شرک جلی سے بھی بچنے کا گویا کہ اللہ سے وعدہ ہے، اے اللہ تیرے علاوہ میں اپنے کاروبار کو بڑا سمجھا، فلاں کو بڑا سمجھا، دنیا کی دین کے مقابلے میں دنیا کو بڑا سمجھا، نماز کے مقابلے میں مال کو، حلال کے مقابلے میں حرام کو بڑا سمجھا، اللہ بڑا ظالم تھا میں۔ لیکن اس سے بڑھ کر حماقتی جہالت کفر یہ ہے کہ بہت ساروں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اللہ ہی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں فلاں پیر، فلاں مرشد، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، یہی اصل شرک سے برات ہے۔ یہی بات تو لبیک حاجی یہی پڑھتے ہوئے جا رہا ہے کہ شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے، ورنہ آج تک جو اندر ہے اسی کا ہونے کا یقین کرتے ہوئے حج پہ جا رہا ہے، گویا یہ ابھی شرک سے پاک و صاف ہو کے نہیں گیا۔ ہر چیز کا انکار کر دے کہ بس آج تو جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے، آگے جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، کہ میرے تمام اختیارات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کے اختیارات شروع ہوتے ہیں، جہاں نبی کے اختیارات ختم ہوتے ہیں میں تو کیا، وہاں اللہ کے اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ یہی اصل شرک سے کیا ہے، بیزار ہے۔ پھر میرے بھائیوں، لبیک پڑھتے ہوئے جو وہاں پہنچتے ہیں، وہ جو پہلی نظر ہے، لمبی تفصیل ہے، وقت اس کے خلاصہ کا نہیں ہے، مجھے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے پہلی نظر کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ شاعر کہتا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کہ جو پہلی نظر، ہم نے سنا وہ جو سابق کرکٹ کا جو یوسف یوحنا کے نام سے مشہور تھا، ایمان لا کے میاں بیوی جب کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، پہلی نظر پہ بے ہوش ہو کر گرے ہیں میاں بیوی، جو چیخ نکلی ہے۔ ہم اکثر جو مسلمان جاتے ہیں ان کو اس کا کوئی
ان کو سیلفی لینے کی فرصت ملے تب نا، کہ یہاں پتہ نہیں کتنے ہزار گھوٹالے کر کے کعبہ خود پریشان ہے، ادھر چکر ادھر چکر، آخر یہ کس چکر میں ہے، تبھی تو وہ کیفیت کھلے گی، چونکہ اندر کا دل رو رہا تھا، اندر سے کیفیت تھی۔ اب کعبے پر نظر پڑی ہے، بے اختیارات چیخ و پکار نکلے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے۔ لیکن جاتے ہی موبائل ہاتھ سے نکال کر سیلفیوں سے فرصت نہیں ملتی، ادھر ادھر غافل ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، غافل ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے غافل ہوتے ہیں لوگ۔ تو کیا نظر ہے، کیا جو مانگو وہ قبول ہے، وہ ملے گا۔ اس لیے اکابر کی ملفوظات میں ہے کہ اللہ جب تک زندگی میں دعا مانگو، اپنے آپ کے مستجابات الدعا، یعنی جو لمحے پر جو دعا مانگو وہ قبول ہو، ایسی دعا مانگا کرتے تھے ہمارے اکابر۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے کعبے پر، وہ آخری وقت تھا جس سے دشمنوں کی وجہ سے، اپنوں کی مصیبت کی وجہ سے کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کعبے کو مخاطب ہو کر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک بلد، کہ کعبہ، اے مکہ تو کتنا بہترین شہر ہے اور تو مجھے کتنا پسندیدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی کسی اور جگہ اپنا وطن نہیں بناتا، اپنا قیام نہیں بناتا، کہ تیری قوم نے مجھے، میری قوم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے، اپنوں نے نکالا ہے، اس وجہ سے مجبور ہو کر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کیفیت کیا تھی، بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہا ہے، بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نظارہ اللہ ابراہیم کی برسوں پہلے قربانی کو ذریعہ بنا کر امت کے لیے حج کو فرض کرنے والا خدا، نبی کی جو خلیل سے زیادہ چاہت وہ نبی سے ہے۔ خلیل نے مانگا ہے میرے بعد میرے اولاد کی، میرے اس مناسک کی کیا کر لے، امت میں اسے شعار بنا دے، میرے بعد میرے ذکر کو عام کر دے۔ نبیوں نے اور خلیل نے بھی مانگا ہے، لیکن نبی نے اپنے بعد اپنے ذکر کے بڑھوتری کے لیے دعا نہیں مانگا، خود اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں جہاں میرا نام وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، خود بخود، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ تڑپنا اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آیت نازل ہوئی کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قسم اس پروردگار کی جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، جس دین کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں دوبارہ اللہ اسی کعبہ، اسی مکے کی طرف آپ کو لوٹائیں گے۔ اور کیسے لوٹائیں گے؟ آج ایسے جا رہے ہیں، عجیب حال ہے، گویا کہ مغلوب، اللہ کیسے لوٹائیں گے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سبحان اللہ۔ کیسے آئیں گے آپ؟ کیسے آئیں گے؟ کھلے عام فتح، بڑی عزتوں کے ساتھ اللہ آپ کو لائیں گے۔ آج نظر جھکی ہے، کل نظروں کو اللہ اٹھا کر لائیں گے، آپ کو جھکنے نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے وہ مکہ، وہ ادا۔ ایسے ہی نہیں قربانی حج فرض ہوا ہے، جسے سرسری طور پر گئے آئے، زندگی نہیں بدلی، کہ کتنے حاجی ایک ہلکی سے ایک مجلس کی کیفیت بدلنے کے لیے ایک حاجی صاحب آئے، بڑا قرض تھا، دکان پر پہنچے، ہم سن رکھے ہیں، اور دکاندار خوش ہوا کہ آئے، شاید حج کی کیفیت بدلی ہوگی حج کی وجہ سے، اب یہ قرض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب کہا کہ بھی اپنا جو کھاتا ہے اسے کھولو، قرض ہے، قرض پر قرض ہیں۔ اب وہ بڑی خوشی ہو کر کھولا کہ حاجی صاحب کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے، اسے میں قرض کو ختم کروں۔ جیسے ہی کھولا، کہا کہ اس میرے نام پر کہ محمود تھا یا کوئی عبداللہ تھا، ابھی تک عبداللہ کے نام سے کھاتا تھا، بس وہاں حاجی عبداللہ بڑھا دو، یہ کہہ کر حاجی صاحب کیا ہو گئے؟ نکل لیے پتلی گلی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ پیٹی کیا حاجی، بڑے خوش ہوئے تھے کہ یہ قرض ادا کرنے آئے ہیں، لیکن یہ حاجی بڑھا کر چلے گئے اپنے نام کے سرنیم پر کہ الحاج لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بس اتنا تبدیلی ہوئی ہے، حج کے بعد آپ دیکھیں گے وہی حرام کی زندگی، وہی بے نمازی والی زندگی، وہی کیا بتاؤں، آگے بید بھی ہے کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ مکے کا قیام، یہ مدینے کا قیام، یہ صفا، یہ مروہ، یہ مینا، یہ حج کے 5 دن، وہاں کی قربانیاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو یہ حج نصیب فرمائے اور زیارت مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا جو حج کرے فلم یزرنی، آگے فرمایا میری زیارت نہ کرے فقد جفانی، گویا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ کس پر ظلم کیا ہے؟ کہ کعبے تک گیا، نظام ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ پہنچتا ہے الحمدللہ، لیکن اسی کیفیت کے ساتھ پہنچے کہ جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے مدینے کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ مختلف حدیثیں ہیں، مختلف فضائل ہیں، جیسے کعبے کے بارے میں آیا ہے 120 رحمتیں روزانہ کعبے پر نازل ہوتی ہے، اس میں 20 رحمتیں صرف کعبے پر، کعبے کو دیکھنے والے پر اترتی ہے۔ 20 رحمتیں، کچھ نہیں کر رہا ہے، بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہا ہے، اس پر کتنی رحمتیں؟ تو مختلف حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، حضرت انس فرماتے ہیں غالباً، تیرے خلیل نے، تیرے نبی نے جو کہ خلیل بھی تھے نبی تھے، مکے کے لیے دعا مانگا ہے کہ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ تمام عالم کے لوگوں کے دل کو کیا کر، اس کعبے کی طرف تو کیا کر، مائل کر۔ فرمایا وہ اس قربانی، اعلیٰ درجے کی قربانی کی برکت ہے، جہاں اللہ کے نام پر لوگ قربانی دیں گے وہاں اللہ سارے لوگوں کے دل کو کیا کریں گے، اسے کچھ سوشل میڈیا کے طور پر اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود مائل، جسم تو کیا، فرمایا ہر وہ روح حج کرے گا جو اس وقت لبیک پڑا ہے۔ ہم سنتے ہیں وہ قربانیوں کی کیفیت ہے، اس کی صدقہ ہے، اس کے صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں وقت کی قلت کی بنا پر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی نے فرمایا تھا، میں بھی، انہوں نے مکے کے لیے مانگا تھا، میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں، اے اللہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا فی مدنا فی سعینا، اے اللہ یہاں بھی خوب برکتیں نصیب فرما۔ مدینے میں ہمیں نظر آتا ہے، مکے میں جلال نظر آتا ہے، مدینے میں حضور کا جمال نظر آتا ہے، سبحان اللہ، خیر و برکت نظر آتا ہے، عجیب نرمیت ہے، عجیب ادائیں ہیں، عجیب فضائیں ہیں، جانے والوں کو معلوم ہے۔ لیکن کیسے جانے والے؟ جیسے کہ میں نے کیفیت بیان کی، ورنہ گئے کہیں اور بولتے نہیں، ہمارے یہاں بنگلور کی زبان میں کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، کیا لائے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ فتح خانے۔ اللہ ایسے بننے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیا ادائیں ہیں میرے بھائیوں، کیا فدائیں ہیں۔ حضرت شیخ الخیر اقطع فرماتے ہیں کہ 5 دن گزرے مدینے کے سفر میں، کوئی چیز نصیب نہیں، بھوکا ہوں، کیا ہوں، بھوکا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کی روضہ اطہر پر پہنچے ہیں میرے بھائیوں، مستقل ایک مسئلہ ہے کہ کہا جس زمین پر نبی کا جسم اطہر لگا ہو، وہ فرمایا وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ مشہور مسئلہ ہے، کیوں کہ اللہ عرش و کرسی سے پاک ہے، اللہ کا جسم عرش سے لگا ہوا نہیں ہے، کہ ہم مانتے ہیں اس پر علم رکھنا واجب، وہ کیفیتہ مجہول، وہ کیسے بیٹھے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں، کیا اللہ ایسے بیٹھے ہیں عرش پر، یہ مجہول ہے، صرف ایمان لانا۔ آج کل کے جو زیادہ دماغ والے کیسے بیٹھے ہوں گے اللہ پیر پر پیر ڈال کے، کہ کیسا ایمان ہوا میں اڑے گا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، بیٹھے ہیں اس پر ایمان رکھنا۔ تو کہا جس کرسی سے اللہ کا جسم لگا ہوا نہیں ہے، لیکن کہا نبی کا جسم اس قبر اطہر سے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ عرش و کرسی سے افضل ہے۔ وہ باقیہ حصہ مکے سے افضل ہے، لیکن یہ حصہ مکے سے بھی افضل ہے، لمبی تفصیل ہے۔ تو فرمایا میں گیا اور اللہ کے نبی پر سلام عرض کیا، شیخین حضرت عمر، حضرت ابوبکر عمر پر سلام عرض کر کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں تیرا، اللہ کے نبی میں آپ کا مہمان ہوں، 5 دن گزرے ہیں، کوئی چیز آج تک میسر نہیں ہوا، یہ کہہ کر پیچھے حجرے کے پیچھے سو گئے۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں دائیں جانب حضرت ابوبکر، بائیں جانب عمر ہیں، سامنے علی ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دیکھ اللہ کے نبی تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ فوراً آ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک روٹی اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا، بلکہ روٹی کیا کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ وہ اسی خواب میں آدھی روٹی کو کہتے ہیں میں کھا لیتا ہوں، جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں، آدھی روٹی ابھی ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، خواب میں کھائے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں خواب۔ میرے بھائی اس میں یقین کی باتیں ہیں، آپ یقین نہ کرو، اس سے کوئی فرق
اس پر پڑھنے والا نہیں ہے، تاریخ کی باتیں ہیں، چونکہ اندر ایمان ایسا پھلولا ہے. آج تک ہم یقین کے ساتھ اگر کوشش کرتے تو ہم میں سے پتہ نہیں کون آج تک حج کر لیتا. یقین نہیں ہونے کی وجہ سے آج تک ہم، اللہ معاف فرمائے، آگے کے جملے کہا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں آدھی روٹی کھا لیا، اب جب آنکھ کھلی ہے تو آدھی روٹی کہاں ہے؟ آگے اس سے اور مشہور واقعہ ہے. شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں، جو کہ محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی کے ساتھیوں میں سے ہم زمانے کے ایک ساتھی ہیں، کہتے ہیں ایک مشہور شعر میں نے نبی کی قبر کے سامنے پڑھ کر کہا کہ کیا ترجمہ ہے اس کا، کہ جب تک آج تک میں نبی کے قبر سے، شہر سے دور تھا، اس حالت میں بھی کنت ارسلها روحی، کنت ارسلها، اپنے روح کو میں کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ نائب بن کر نبی پر سلام عرض کرے. آج اللہ نے توفیق دی ہے اس گنہگار کو کہ جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے تاکہ میں اس ہاتھ کو چوم سکوں. روایتوں میں آتا ہے 90,000 لوگ موجود ہیں، سب نے دیکھا کہ آستان مبارک سے دست مبارک آگے آیا ہے، نکلا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوما ہے. اسی مجلس میں قطب ربانی محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قصے والوں کے لیے قصہ ہے. ایک آدمی صبح شام تک یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، زلیخا کا. صبح میں وہ پوچھ رہا ہے احمق کہ حضرت یوسف زلیخا کو کیا ہونا. ایسا ہماری حالت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے لیے کسی وجہ سے ہم محروم ہیں. ابھی 1 سال پڑا ہے. شادیوں کے لیے جو لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں وہ 4-5 لاکھ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کر سکتے. ایک بزرگ تشکیل کر رہے تھے اجتماع کے موقع پر، دین کے لیے دل کھول کے لگاؤ ورنہ ڈاکٹر دل چیر کے لوٹ لیں گے. تو اللہ کے لیے ایک جذبات کا نام ہے. تو مجھے چونکہ وقت کی نزاکت پر اس مضمون کو میں اللہ چاہے تو کبھی اگلے حج کے موسم پر پورا کر سکتا ہوں. میرے بھائیو، اس وقت مجھے حج کے ذی الحجہ کے موقع پر جو باتیں عرض کرنی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم کھا رہے ہیں فجر کی اور یہ جو آج سے جو راتیں شمار ہیں، جو کہ ایک رات گزر چکی ہے. کون سی رات؟ شب جمعہ بھی تھا اور وہ ذی الحجہ کی پہلی رات بھی تھی. اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے. نبی نے فرمایا اللہ کو ان راتوں کے اعمال جتنا پسندیدہ ہے اور کوئی ان ایام کے دن ہو چاہے رات ہو، ان دنوں کے ان راتوں کے اعمال اللہ کے نزدیک جتنا پسندیدہ ہے اور اعمال. ابن جساس کہتے ہیں، حضرت امام جساس فرماتے ہیں جو شخص ان ایام میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، اور مہینوں میں اس کو عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سارے دنوں میں، دنیا کے ایام میں، پورے شہر کے جتنے سال کے ایام میں فرمایا سب سے افضل. اور رات کی عبادت کے بارے میں کہا گویا کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اسے ملے گا. اور ایک روزہ آج سے لے کر 9 روزے ہیں، بالکل 9 عرفہ کے روزے تک کا. اور کہا بالکل 9 روزے، اس میں سے ہر ایک کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ کہا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. کتنا؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب آج سے شروع ہوا ہے. اور خاص طور پر 9 عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ 1 سال پچھلے، 1 سال اگلے، 2 سال گناہ معاف ہونے کا اور اعمال میں نیکی کا اضافہ ہے. اور گویا کہ شرح حدیث لکھتے ہیں 1 سال پچھلا گناہ تو معاف ہو گیا عرفہ کے دن روزے رکھنے کا، آگے کا کیا مطلب؟ کہا 1 سال اس کی زندگی ہوگی، یقیناً جیے گا. بھائی گناہ معاف ہوں گے کیسے؟ یہ جیے گا تبھی تو معاف ہوں گے. گناہ کرے گا انسان ہونے کے ناطے تبھی تو گناہ معاف ہوں گے. گویا کہ حدیث یہ روزہ ضامن ہے 1 سال اس کی عمر میں اضافے کا، اور وہ سال اسے گناہوں سے پاک بھی کرنے کا. تو عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے. رکھنے والے رکھیں، جو نہیں رکھے ان کو تانا بھی نہیں دینا ہے. اور 10ویں ذی الحجہ وہ عید کا دن ہے، گویا اس میں روزے رکھنا ثواب ہے، اس میں فرمایا روزہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے. اور کیا فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں؟ ناخن کاٹنا ابھی تک کل تک ختم تھا. یہ حکم کیا ہے کہ بال جو قربانی دینے والے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، غیر ضروری بال وہ کل سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کاٹ لینا چاہیے تھا. اب اگر کوئی کاٹے نہیں ہے تو قربانی پر اس کا کوئی کیا نہیں پڑے گا، اثر نہیں پڑے گا. یہ واجب حکم نہیں ہے، مستحب و سنت ہے کہ لوگ ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرتے ہیں قربانی پر. چونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا حاجیوں کی مشابہت کے لیے ہے کہ وہ لوگ وہاں حلال کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی یہاں کیا کریں گے؟ ان کی مشابہت پر حلال کو چھوڑیں گے. یعنی یہ ناخن بال وغیرہ کٹوانا ہے.
یہ سب ساری چیزوں سے بچنا ہے، قربانی تک کے لیے ہے۔ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اس ساری چیزوں سے بچنا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو قربانی ادا کر رہا ہے، جو قربانی نہیں دے رہا اس کے لیے نہیں ہے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، قربانی کے متعلق اگلے ہفتہ کچھ تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ اس وقت یہ سمجھیں کہ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ بھئی جسے زکوٰۃ فرض اسے قربانی نہیں، جس پر صدقہ فطر فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ کہ حج کے ایام 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جس طرح میرے بھائیوں تکبیر تشریق کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا مرد عورتوں سب پر فرض ہے۔ مرد زور سے کہے گا، عورتیں آہستہ کہیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد جہاں بھی پڑھے، عموماً امام کے پیچھے یاد ہوتا ہے، اکیلے اگر بسا اوقات مسجد میں ہیں 5 منٹ پہلے امام پڑھ لیا، پیچھے وہ بھول جاتے ہیں، الگ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، واجب ہے۔ نماز کے ساتھ یاد نہیں آیا، بعد میں یادہ لازم نہیں ہے، البتہ توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ کب سے؟ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایام قربانی جو ہے، ان ایام میں اگر کسی کے پاس 35 سے 40 ہزار بچے ہوئے ہیں، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو حصہ بھی لے سکتا ہے 3-4 ہزار 5 ہزار تک، اس پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور چیزوں کے لیے لاکھوں خرچ کر سکتا ہے۔ اب یہ قربانی کے مسئلے ایسے ہیلے شیطان ڈالتا ہے، میرا تو قرض ہے، بیماریاں ہیں، سارے لچر عذر کیا آتے ہیں؟ سب ابھی یاد آتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ جانتا ہے میرے عذر کو، میں نہیں جانتا، باپ بیٹے کے عذر کو نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے عذر صحیح عذر کیا ہے۔ اس لیے سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، حکومت کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی ماحول خراب نہیں کرتے ہوئے، جو سہولت ہے اس جانور کی قربانی دینا ہم پر واجب ہے۔ جوش میں آ کر پورے رستے گایوں سے پتہ نہیں کس کن جانوروں سے بھرا ہوا، ادھر گندگی، روڈ بلاک ہے۔ پچھلے بار حالات آئے تھے، انہوں نے فوٹوگرافی کر پورا سوشل میڈیا میں ہمارا ایریا ایک دم کیا ہو گیا تھا، اوپر سرخیوں میں آ گیا تھا، پولیس آ گئی تھی، نقصان ہوا۔ یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ سمپل سادگی کا عمل ہے۔ وہاں بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ یہاں معمولی سی بکرے اور دوسرے جانوروں کو دے کر اتنا اپنے آپ کو یہ کرنا، گویا کہ میرے بھائیوں لاکھوں روپے کی جانور کی قربانی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو کچھ کم درجے میں بھی یا اعلیٰ درجہ بھی زیادہ سے زیادہ 25-30 ہزار میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نام و رعایا کے لیے، دکھلاوے شہرت کے لیے لاکھوں کے جانوروں کو ذبح کرنا اور حقوق میں آگے پیچھے ہونا، یہ سب شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ساتھ میں اگلے ہفتہ تفصیل سے آئے گی، اصل جذبات کی قربانی ہے، جانور کی قربانی بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں ضروری عرض کرنے کے لیے جو تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں آپ حضرات جو بشاشت سے بات سنتے ہیں، ان حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے، موت تک دین کی باتیں، صحیح باتیں سننے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔